آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 225، شیب ابی طالب، حصہ سوم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ شیب ابی طالب کے محاصرے کا اختتام، حصہ اول۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے مکمل قطع تعلقی یعنی سوشل بائیکاٹ کا معاہدہ لکھ کر قریشیوں نے بڑی حفاظت کے ساتھ اسے کعبے کے اندر آویزہ کر دیا تھا تاکہ کوئی شخص اس میں کوئی رد و بدل نہ کر سکے۔ اس ہیلے سے لوگوں کی دسترس سے تو انہوں نے اس صحیفے کو بچا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار سے تو وہ اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ قادر و حکیم اللہ رب العالمین نے اس دستاویز پر دیمک کو مسلط کر دیا۔ دیمک نے اس معاہدے میں ظلم و ستم کی جتنی دفعات تھیں ان سب کو چاٹ لیا، لیکن جہاں جہاں اللہ رب العالمین کا اسم مبارک تھا اسے ذرا گزن نہ پہنچایا، وہ صحیح و سلامت باقی رہنے دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس حکیمانہ اقدام سے آگاہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز جناب خواجہ ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے۔ انہیں بتایا کہ اے میرے محترم چچا، جو معاہدہ قوم نے لکھ کر بحفاظت کعبے کے اندر لٹکا دیا تھا اس کی ساری دفعات کو دیمک نے چاٹ کر صاف کر دیا ہے، لیکن اس عبارت میں جہاں جہاں بھی اللہ عز و جل کا نام مبارک لکھا گیا تھا وہ جوں کا توں سلامت ہے۔ دیمک نے اسے ذرا ذرا نہیں پہنچایا۔ جناب خواجہ ابو طالب کے لیے یہ اطلاع بہت حیران کن تھی۔ مکے سے کئی میل دور ایک گھاٹی میں 3 سال سے محصور ہستی ایک ایسی چیز کے بارے میں بتا رہی ہے جو یہاں سے بہت دور کئی غلافوں میں لپٹی ہوئی بڑی حفاظت سے کعبے کے اندر رکھی ہوئی تھی اور جس کی مسلسل نگرانی کی جا رہی تھی۔ آپ نے عذرا استعجاب پوچھا، اے جان عم، کیا تیرے رب نے تمہیں یہ بات بتائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک۔ چچا نے کہا، چمکدار ستاروں کی قسم، تیری بات بالکل سچی ہے، تو نے آج تک کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ چنانچہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے چند افراد کو آپ نے ہمراہ لیا اور سیدھے حرم شریف میں جا پہنچے۔ قریش نے اچانک ان کو حرم شریف میں آتے دیکھا تو حیران ہو گئے، پھر سوچا ہماری تدبیر کارگر ثابت ہوئی ہے، طویل اور تکلیف دہ محاصرے نے ان کو بے بس کر دیا ہے۔ یہ آج آئے ہیں تاکہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ اس حصار سے انہیں نجات ملے۔ جب خواجہ ابو طالب ان کے پاس پہنچے آپ نے فرمایا، اے گروہ قریش، اس طویل مدت میں ایسے واقعات روح پذیر ہو گئے ہیں جن کے بارے میں ہم تمہیں نہیں بتا سکے۔ تم اس صحیفے کو کعبہ شریف سے باہر لے کر آؤ، ممکن ہے ہمارے اور تمہارے درمیان مصالحت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ جناب خواجہ ابو طالب نے پہلے اس بات سے انہیں آگاہ نہ کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مطلع کیا تھا تاکہ وہ صحیفے میں کچھ گڑبڑ نہ کر دے۔ اہل مکہ کی خوشی کی حد نہ رہی، انہیں یقین ہو گیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب اور خود خواجہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و اعانت سے دل برداشتہ ہو گئے ہیں، وہ یقیناً انہیں ہمارے حوالے کر دیں گے، پھر طے شدہ پروگرام کے مطابق ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، اور یہ فتنہ جس نے ہماری راتوں کی نیند اور دنوں کا چین حرام کر دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھے، کعبے میں گئے، وہاں سے اس معاہدے کو لے کر واپس آئے اور سب اہل مجلس کے سامنے اس کو رکھ دیا۔ انہوں نے جناب ابو طالب کو کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم لوگ محمد کی اعانت و نصرت سے باز آ جاؤ اور ہماری تمہاری دشمنی دوستی میں بدل جائے۔ جناب خواجہ ابو طالب نے فرمایا، میں آج ایک بڑا منصفانہ حل لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ سب ہمتن گوش آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا کہ یہ دستاویز جو اس وقت تمہارے ہاتھوں میں ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے دیمک مسلط کر دی ہے جس نے اس کی ساری عبارت چاٹ لی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک جہاں جہاں ہے وہ صحیح سلامت موجود ہے۔ اب تم خود اس کو کھولو۔ اگر میرے بھتیجے کی بات سچی نکلی تو پھر ہم کسی قیمت پر اس کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانا پڑے، اور اگر اس کی یہ بات سچی نہ نکلی تو پھر ابھی ہم اس کو تمہارے حوالے کر دیں گے کہ جو چاہو تم اس کے ساتھ کرو، خواہ اسے قتل کر دو یا اسے زندہ رہنے دو۔ جناب خواجہ ابو طالب کی یہ تجویز سن کر وہ بڑے مطمئن ہو گئے اور کہا، قد رضینا بالذی تقول، کہ جو آپ نے کہا ہم اس تجویز پر راضی ہیں۔ پھر انہوں نے اس بحفاظت رکھے ہوئے صحیفے کو اپنے ہاتھوں سے کھولا
اور جو صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اس کو حرف بحرف صحیح پایا۔ یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، لیکن شقاوت ازلی نے ان کو حق قبول کرنے کی توفیق نہ بخشی۔ وہ اور زیادہ برافروختہ ہو گئے، کہنے لگے ھذا سحر ابن اخیک، کہ اے ابو طالب یہ تمہارے بھتیجے کے جادو کا کرشمہ ہے۔ حق روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا تھا، لیکن اندھی عصبیت نے انہیں اجازت نہ دی کہ وہ اسے تسلیم کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے دلوں میں بغض و عناد کے شعلے پہلے سے بھی زیادہ بھڑکنے لگے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار، جبکہ آپ کے پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔